بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 28 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وقال المحقق اللاہجی سے لے کر الثانی ان الائمۃ هم الشہداء تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان بحث اولو الامر کا تسلسل ہے، جو کہ گزشتہ درس سے ابھی تک چل رہا ہے، اور گزشتہ درس کا جو عنوان تھا وہ اولو الامر کے بارے میں تھا، اس کا بقایا حصہ آج کے درس میں بیان ہوگا۔ اس کے ذیل میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، اولو الامر کے بارے میں محقق لاہیجی کا نظریہ کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، کس طریقے سے تبیین کرتے ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، فخر رازی کا نظریہ اولو الامر کے بارے میں کیا ہے، کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، صاحب تفسیر منار کا اولو الامر کے بارے میں نظریہ اور اس کا نقد، یعنی صاحب تفسیر میزان منار کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا نظریہ بیان کرنے کے بعد آیت اللہ محسن خرازی شارح محترم اس نظریے کو پھر رد فرمائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وقال المحقق اللاہجی ان المراد من اولی الامر لا یکون الا المعصومین۔ محقق لاہجی فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد آئے اولی الامر میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے معصومین کے۔ معصومین یعنی وہ جو بدو تولد سے لے کر آخر حیات تک ہر صغیرہ کبیرہ گناہ اخلاقی گناہ شرعی سے پاک ہوں، کسی قسم کے بھی حقیر کام کی نسبت ان کی طرف نہ دی جائے اور حقارت والا کوئی کام ان کے اندر نہ پایا جائے۔ معصومین ان کو کہا جاتا ہے۔ لأن تفویض امور المسلمین الی غیرہم ترک لطف، وہ قبیح ترک لطف ان کی خبر ہے۔ طلاب کرام عزیز، دلیل دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے امور یعنی مسلمانوں کی رہبری غیر معصومین کے حوالے کرنا، یہ لطف کو ترک کرنا ہے۔ طلاب کرام عزیز، قائد لطف کی جانب سے ہم بھی اشارہ فرما رہے ہیں۔ قائد لطف کے ذریعے سے ہم نے امامت کو بھی ثابت کیا اور امامت کی عصمت کو بھی ثابت کیا کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، قائد لطف کا تقاضا ہے۔ محقق لاہیجی فرماتے ہیں کہ اگر فرض کریں لو فورز معصومین کے علاوہ اولو الامر سے مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ خداوند متعال جو بندوں کو، اپنے مکلفین کو مقصود تک پہنچنے کے لیے سبب فراہم کر رہا ہے، وہ سبب یقینی نہیں ہے، تضمین اس میں کسی بھی چیز کی نہیں ہے، چونکہ گناہگار ہے سامنے والا۔ اور یہاں پہ جو ہم نے امامت کے موضوع پہ جو ہدایت کا مراد لیا وہ ایصال الی المطلوب ہے، یعنی جو منزل مقصود تک لکھا اللہ تک پہنچائے گا وہ شخص گنہگار ہے۔ گنہگار کیسے پہنچا سکے گا؟ جس کے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں، عمل میں یا عقیدے میں رجس سے گناہ کا رجس پایا جاتا ہو، وہ کیسے یقینی طور پر پہنچا سکتا ہے؟ اگر فرض بھی کیا جائے پہنچا سکے تو اس کے بارے میں تضمین نہیں ہے، جبکہ خداوند تبارک و تعالی جو راستہ مقرر کرتا ہے، جو وسیلہ مقرر کرتا ہے منظور مقصود تک پہنچنے کے لیے، وہ یقینی ہوتا ہے، تضمینی ہوتا ہے، جس طرح امامت اور نبوت کو مقرر فرمایا، پھر ان کے لیے عصمت۔ یہاں پہ اگر کہہ رہے تو ترک لطف ہے، لطف یعنی ایسا سبب فراہم کرنا کہ بندے اللہ کی اطاعت کے قریب ہوں، اللہ کی نافرمانی سے دور ہوں۔ جو اگر غیر معصومین ہیں تو گویا کہ یہ لطف ترک کیا جا رہا ہے، یعنی خداوند تعالی خود بذات خود ایسا راستہ فراہم نہیں کر رہا، ایسا وسیلہ فراہم نہیں کر رہا جو تضمینی ہو، جس کے بارے میں یقینی ہو کہ یہ ہمیں لے جائے گا۔ وَهُوَ قَبِيحٌ، یہ ترک لطف خدا کی جانب سے عقلی لحاظ سے کبھی ہے،
چونکہ لطف خدا پر ضروری ہے، یہ ثابت کر کے آئے ہیں ہم، لہذا جب ترک لطف کا بھی ہے تو غیر معصومین کے حوالے مسلمانوں کے امور، تدبیر، رہبریت کو حوالے کرنا خود ان کی نابودی کا سبب فراہم کرنا ہے، جبکہ یہ خداوند تبارک و تعالی نہیں کر سکتا، کبھی ہے اس کی جانب سے۔ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ اختصاص أُولِي الْأَمْرِ بِالْأَئِمَّةِ، یہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے دلیل اولو الامر کے مخصوص ہونے کی ائمہ علیہ السلام کے ساتھ، کہ اولو الامر مخصوص ائمہ کے ساتھ، الذی، وہ اولو الامر، اشار الیہ المصنف بقولہ، جن کی جانب مصنف نے یعنی مرحوم مظفر نے اشارہ کیا ہے اپنے اس قول میں، نعتقد ان الائمۃ هم اولو الامر الذین امر اللہ تعالی بطاعتہم، ہمارا عقیدہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اولو الامر ہیں، وہ اولو الامر ہیں جن کی اطاعت کے بارے میں خداوند متعال نے امر فرمایا ہے۔ شارح محترم فرماتے ہیں ثم لا يخفى عليك ان الفخر الرازی بعد اعتراف بدلالت الآیت وعصمت الرسول واولی الامر حمل اولی الامر علی الاجماع، یہ حملہ طلاب کرام عزیز جملے فعلیہ، فعل و فاعل اور مفعول مل کے ان کی خبر ہے۔ بات آپ کے لیے پوشیدہ نہ رہے، یعنی واضح ہونی چاہیے کہ فخر رازی بعد اعتراف، اس کے بعد کہ فخر رازی نے اعتراف کیا، یہ ضمیر فخر رازی نے اعتراف کیا ہے کہ آئے اولو الامر دلالت کریے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر کہ وہ معصوم ہیں، اور اولو الامر پر کہ معصوم ہونے پر دلالت کریے۔ پھر فخر رازی نے حمل کیا ہے اولو الامر کو، لیکن اولو الامر سے مراد الاجماع، اجماع پر اس کو حمل کیا، اولو الامر سے مراد اولو الامر بالکل معصومین ہیں، یہ مانتا ہے فخر رازی، لیکن یہ کہہ لگے وہ اولو الامر ائمہ علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ اجماع ہے۔ اجماع یا لغت میں اتفاق کو کہتے ہیں، یعنی اور اصطلاح علم اصول میں اکثریت کے یا چند لوگوں کے ایسے اتفاق کو کہتے ہیں جس کے بارے میں معصوم علیہ السلام کا نظریہ کشف ہو، یا یہ واضح ہو کہ معصوم علیہ السلام ان میں سے ان کے اندر شامل ہیں۔ اجماع پر حمل کرتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد اجماع ہے۔ وقال، اور کہا کہ حملہ علیہ اولا، کہ اس کو حمل کرنا علیہ اجماع پر یعنی اولو الامر کا حکم ضمیر اولو الامر یہ بہتر ہے، چونکہ لانہ ادخل الرسول واولو الامر فی لفظ واحد، جو خدا متعال نے رسول کو اولو الامر کو داخل کیا ایک ہی لفظ میں، وہ یہ ہے وہ قولو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، یہ یعنی اطاعت تینوں کے بارے میں ایک لفظ آیا ہے یا ایک امر آیا ہے، تینوں کے بارے میں موضوع تبدیل نہیں ہے، حکم تبدیل نہیں ہے، تینوں کے بارے میں ایک ہے، تو بہتر ہے کہ جو اولو الامر کے لیے، جو رسول کے لیے اطاعت ہے وہی اولو الامر کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ فکان حمل اولی الامر الذی، تو ہونا چاہیے اولی الامر کا وہ اولی الامر ہو مقرون الرسول علی المعصوم، جو کہ نبی اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصوم ہیں، متصل ہیں، ان کو حمل ہونا چاہیے معصوم پر، کہ وہ معصوم ہونا چاہیے۔ یہ حمل اولا، یہ اولا خبر ہے کان کی، یہ بہتر ہے من حملی علی العاجز والفاش کے، یہ حمل تو بہتر ہے اس حمل سے کہ اولو الامر کو حمل کیا جائے ایک عاجز شخص اور کمزور شخص پر، اور فاسق و فاجر و گناہگار شخص پر حمل کیا جائے، یعنی معصوم پر حمل کرنے سے بہتر ہے، معصوم غیر معصوم پر حمل کرنے سے بہتر معصوم پر حمل کیا جائے، یعنی آخر تک عبارت فخر رازی وفی ہے۔ اب اشکال فرماتے شاعر محترم حمل فخر رازی میں ان ذالک الحمل ردیء، یہ حمل فخر رازی ردیء ہے، ردیء ہے یعنی کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے، لأنه خلاف الظاہر من الکلمت، چونکہ جو لفظ وہیں استعمال ہوا ہے اس کے برخلاف ہے۔ کس طریقے سے طلاب غور فرمائیے گا، اذ، چونکہ لا مناسبت بین اولی الامر والاجماع، چونکہ کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا اولو الامر اور اجماع کے درمیان میں، جو کہ اولو الامر سے مراد اجماع لیا جا رہا ہے، چونکہ فخر رازی نے اجماع مراد لیا اولو الامر سے، وہیں سے اللہ رسول پھر کہا جائے کہ یہاں اجماع کی بھی اطاعت کرو، اجماع یعنی اکثریت کی اتفاق، کیا اجماع اس مقام و مرحلے و مرتبہ پر ہیں
کہ وہ یہ لیاقت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں کہ ان کی اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مانند ہو یا خدا کی اطاعت کی مانند ہو، قطعاً سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجماع جداگانہ ہے، اولی الامر جداگانہ ہے، ھذا مضافن، یہ اس کے علاوہ ہے کہ لان الاجماع علی فرض وجود ہی، اجماع ایک تو یعنی یہ قابل کو تعلق نہیں ہے، دوسرا فرض کر لیں، یہاں سے یہ پتہ نہیں، فرض کریں کہ اولی الامر سے مراد اجماع ہے تو اجماع علی فرض وجود ہی۔ نمبر ایک کہ علماء اصولین میں اختلاف ہے کہ اجماع ہوتا بھی ہے یا نہیں، اجماع جو حجت ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اور جو حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں، اجماع علی فرض وجود ہی، اس فرض پر کہ موجود ہو اجماع، و تحقق شرائط ہی، اور اس شرائط اجماع ثابت ہوں موجود ہوں، تو ان الاجماع خبر یہ ہے حجت ہے اجماع، لیکن کس لحاظ سے؟ ذاتاً اجماع حجت نہیں، بما انہ کاشف عن الحکم شرعی، اس لحاظ سے کہ وہ اجماع کشف کر رہا ہوتا، ظاہر کر رہا ہوتا ہے حکم شرعی حقیقی واقعی کو۔ جب ایسے ہے تو فلیس لنفس المجمعین حق الامر والولایت، جن لوگوں نے اجماع کیا ہے ان کے لیے بذات خود امر اور ولایت و حاکمیت کا کوئی حق نہیں ہے ذاتاً۔ جن لوگوں نے اجماع کیا اور ان کے اجماع سے حکم شرعی کشف ہوا، معلوم ہوا، تو اہمیت جو ہے حکم شرعی کے انکشاف کو ہے، نہ کہ ان مجمعین جنہوں نے اجماع کیا ہے ان کے لیے حق ولایت و تسلط و حاکمیت الہی ہو، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ھذا بخلاف اولی الامر والرسول ہے، یہ بات تو پھر اگر ان کے لیے ذاتاً کوئی امر و ولایت نہ ہو تو یہ پھر اولی الامر رسول کے برخلاف، چونکہ جب اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر حق الامر رکھتے ہیں اور ولایت و حاکمیت رکھتے ہیں، تبھی ان کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فَإِنَّ لَهُمْ حَقُّ الْأَمْرِ وَالْحُكْمُ، حکم بین الناس، لہم یعنی اولی الامر کے لیے، چونکہ فائدہ تعلیلیہ، چونکہ حق امر ہے اور حق حکم ہے لوگوں کے درمیان ان کے لیے، یعنی حق حاکمیت رکھتے ہیں، حق ولایت رکھتے ہیں، حق اولا بالانفس کا حق رکھتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْإِطَاعَةُ غَيْرُ طَاعَةِ اللَّهِ، یہ اطاعت تو خدا کی اطاعت کے علاوہ ہے۔ یہ جو اجماع والوں کی لیے اگر اطاعت کی جائے تو یہ خدا کی جو اطاعت کہی جا رہی ہے اطاعت مطلقہ اس کے علاوہ ہے۔ وَلِذَا، اسی وجہ سے قُرِّرَ الْإِطَاعَةُ فِيهِمْ، اطاعت کا تکرار کیا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، وَلَمْ يُكْتَفَ بِذِكْرِهَا فِي اللَّهِ تعالیٰ، فقط ذکر اطاعت اللہ کے بارے میں کافی، یعنی فقط اللہ کے لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ دوسرے الفاظ رسول اور الامر کا اس سے ہٹایا جائے لفظ، نہیں۔ وقال اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، دو مرتبہ یعنی ایک سے زیادہ اس کا تکرار ہوا ہے۔ ھذا ما تفسیر الآیت فی النصوص بالاحاد من الامت، یہ اس کے ساتھ ہے کہ آیت کی تفسیر نصوص میں یعنی روایات میں امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے، سب قابل اطاعت نہیں بن سکتے، یعنی سب میں اتنی یقیناً صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اطاعت مطلقہ میں رسول کے برابر آ سکیں، قطعاً نہیں ہے، کچھ کے لیے ہے۔ جب کچھ کے لیے ہے تو جو اجماع جو مراد لیا جا رہا تھا اکثریت اس میں اکثریت یا زیادہ لوگ، وہ پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ احاد امت ہم الائمۃ علیہم السلام، وہ ائمہ علیہم السلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ روایت تصریحی روایات جو بتا رہی ہیں ائمہ علیہ السلام، کما عرفت لاشارۃ الی بعض ھذہ النصوص، جس طریقے سے آپ جان چکے ہیں کچھ اشارے ان بعض نصوص کی جانب، جہاں پہ گزشتہ دروس میں بیان کر دیا کچھ 4-5 نصوص کو کہ جہاں پہ تصریح سے بیان کیا جا رہا تھا کہ اولی الامر سے مراد میرے اہل بیت ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقام ان کے نام بھی گنوائے ہیں، نام بھی لیے ہیں، 12 کے 12 نام لیے ہیں۔ فتفسیرها بالاجماع، بس آیت کی اجماع کے ساتھ تفسیر کرنا، جس سے فخر رازی نے فرمایا ہے یہ خلاف النصوص المستفیضۃ الصحیحۃ ایضا، یہ برخلاف ان نصوص روایات کے جو مستفیض ہیں، صحیح روایات ہیں، مستفیض ہے صحیح روایت ہیں، کما لا یکفی، یعنی صحیح روایت کے برخلاف، اور جو بھی چیز آیے قرآنی کے برخلاف ہو، صحیح سند روایت کے برخلاف ہو، وہ اس چیز کو، اس بات کو ٹھکرایا جائے گا۔ شارح فرماتے ہیں وَالْعَذَفُ مِمَّا ذُكِرَ مَا حَكَى عَنْ صَاحِبِ الْمِنَارِ،
اس بات سے بھی زیادہ بات وہ بات ہے جو ذکر کی گئی ہے بطور حکایت صاحب منار سے، یعنی دیکھی نہیں ہم نے، لیکن صاحب منار کے بارے میں جو منسوب ہے کہ وہ صاحب منار یعنی تفسیر المنار مشہور و معروف تفسیر ہے، غالباً ان کے محمد رشید یا محمد رشید بھی پڑھا جاتا ہے ان کو، ان کے یہ مؤلف ہیں، انہوں نے کہ اہل تسنن کے بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں. انہوں نے اولو الامر سے مراد من ان المراد من الامر اجماع اہل الحل والعقد من المؤمنین، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیے اولو الامر میں اولو الامر سے مراد اجماع نہیں ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام نہیں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد عوام الناس کے نمائندے، حل و عقد یعنی عوام الناس کے نمائندے، حکام وقت کہہ لیں طلاب کرام عزیز، یا علماء اور صاحبان منصب ہیں جو کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوں، یعنی جن کے ہاتھ میں معاشرے کے کاموں کا نفوذ ہو، ان کو کہا جائے حل و عقد، باقی ان کے پیچھے ہوں. ان سے مراد یہ ہے، یہ تفسیر صاحب منار والے کہتے ہیں. اذا چونکہ اجمعوا علی امر من مسائل الامت، جو کہ یہ اتفاق کرتے ہیں حل و عقد کے والے، اجماع رکھتے ہیں ایک ایسی چیز پر جو جس میں امت کی مصلحت ہوتی ہے، جس میں امت کا فائدہ ہوتا ہے، جس میں امت کا نقصان نہیں ہوتا. لما عرفت من ان حملہ علی اجماع الامت خلاف ظاہر. اب یہ اشکال ہے صاحب منار پر، جب آپ جان چکے ہیں کہ حمل کرنا صاحب منار کا اجماع امت پر خلاف، حملہ فخر رازی کا حمل کرنا یا حملہ کا مراد لیں کہ اولو الامر کو حمل کرنا اجماع امت پر خلاف ظاہر جو حمل کیا فخر رازی نے، وہ خلاف النصوص روایت کے برخلاف ہے. بالکل روایت دوسری چیز کہہ رہی ہیں، وہ ائمہ علیہ السلام پر حمل کر رہی ہیں اولو الامر کو، روایت تفسیری اور روایت تطبیقی، لیکن یہ اجماع کہہ رہے ہیں. فضلاً ان حملہ علی جماعت من الامت، جائے کہ حمل اولو الامر کو حمل کیا جائے امت کے ایک طبقے پر. کون سا طبقہ؟ اہل الحل والعقد ھذا، جیسا کہ اس امت کے اہل حل و عقد کے پاس، جس کے بارے میں قائل ہیں تفسیر منار کے مؤلف، یہ کہتے ہیں کہ اجماع مراد نہیں ہے بلکہ حل و عقد یعنی مخصوص وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں معاشرے کی رسی ہوتی ہے، معاشرے کے امور کی باغ دوڑ ہوتی ہے. یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں الامامت ولایت صفحہ نمبر 44 سے لے کر 50 تک. یعنی یہ اشکال ہو گیا جب آپ اجماع، جو کہ اجماع رتبے کے لحاظ سے حل و عقد سے کچھ اس کا رتبہ زیادہ ہے تعداد کے لحاظ سے، مجمعین کے لحاظ سے، تو پھر جب وہ حجت نہیں ہے، خلاف ظاہر آئے قرآنی ہے، خلاف نصوص و روایات ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے. وَأَمَّا شُمُولُ بِنِسْبَةِ لِلْفُقَهَاءِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ. اب یہ فرماتے ہیں، ہم چونکہ غور فرمائیے کہ طلاب کرام مہم مسئلہ ہے یہاں پہ یہ کہ اولو الامر شامل ہے فقہا کو، فقہا ففیہ تفصیل، اس کے بارے میں تفصیل ہے. فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ شُمُولُهُ أَصَالَةً، اگر اس سے مراد ہے کہ یہ شامل ہوتی ہے اولو الامر ذاتاً، تو فقط مر وجہ اختصاص بالمعصومین، تو یہ غلط ہے. ذاتاً وجہ اس کی گزر گئی ہے کہ یہ مخصوص ہیں اولو الامر معصومین کے ساتھ، فلا یشمل غیرہم، بس اولو الامر شامل نہیں ہے غیر معصومین کو. ذاتاً فقہا قابل اطاعت نہیں ہیں. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ شُمُولُهُ لَهُمْ تَبْعًا لِلْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ علیہ السلام، اور اگر مراد لیا جائے اولو الامر سے کہ اولو الامر شامل ہوتا ہے لہم فقہا کو، تبعاً یعنی پیروین، مجازن بعد والے رتبے میں ائمہ معصوم، تبعاً ائمہ معصومین کے لیے، چونکہ ان کے لیے شامل ہوتا ہے. کیوں شامل ہوتا ہے؟ تبعاً دلیل ہے، پیروی کرتے ہیں ائمہ معصومین کی، چونکہ پیروکار ائمہ علیہ السلام ہیں، جو کہ ان کی بات کہتے ہیں. لأنہم یکونون فی طول الائمہ، چونکہ یہ فقہا، انہم کے فقہا ائمہ علیہ السلام کا طول ہے، طول میں ہے. طلاب کرام عزیز، جب ایک ہوتی ہے ایک چیز دوسری چیز کے طول میں، دوسری ہوتی ہے عرض میں. عرض میں اشکال ہوتا ہے، عرض میں تقابل ہو جاتا ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، ضد پیش آ جاتے ہیں. جیسے خدا کے طول میں
جس طریقے سے کوئی بھی نہیں ہے، وگرنہ شرک لازم آ جائے گا. سوری، خدا کے عرض میں کوئی بھی نہیں ہے، خدا کے طول میں یہ تمام موجودات ہیں. خدا کے طول میں فرض کریں فرشتگان ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں، اولیاء کرامی ہیں. ائمہ کے طول میں ہیں بعد مشروعیت ولایتہم بنیابت عنہم، اس کے بعد کہ ان کی ولایت شرعی حیثیت رکھتی ہے اس لحاظ سے کہ یہ نائب ہیں، فقہا نائب ہیں عنہم ائمہ علیہ السلام کے. یعنی ذاتاً ان کے لیے بھی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت اس لیے ہے چونکہ نیابت کر رہے ہیں ائمہ علیہ السلام کی احکام کے نافذ کرنے میں. فلا یبعد صحتہ، بس بعید نہیں ہے صحیح ہو اولو الامر کا حمل فقہا پر، اذ چونکہ ولایتہم من شؤون ولایت الائمۃ، چونکہ ان کی ولایت، ان کی حکمرانی، ان کے حکم کا نفوذ ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے. تو اللہ اکرام ولایت ائمہ کی ولایت بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی تکوینی ولایت کو بھی شامل ہے. لیکن فقہا جس ولایت میں ائمہ کے نائب ہیں وہ تکوینی قطعا نہیں ہے، بلکہ تشریعی ولایت میں نائب ہیں، یعنی ایک مرحلے میں. ٹھیک، اور وہ بھی نفوذ احکام شرعی. وَلَعَلَّ إِلَيْهِ يُشِيرُ مَا روی عن الصادق علیہ السلام، شاید اسی کی جانب اشارہ کرتی ہے وہ چیز جو روایت کی گئی امام صادق علیہ السلام کے. مولانا فرمان ان المراد من الامر بالاصالۃ علی بن ابی طالب و غیرہ بالطبع، کہ ذاتاً الامر سے مراد علی بن ابی طالب ہیں اور غیر ابی طالب بالطبع ہیں، یعنی اس کی پیروی میں اور اس کے بعد ہے رتبے میں. والا اس بنا پر جب مراد یہ ہے تو فاطاعۃ الفقہاء واجبۃ، فقہا کی اطاعت بھی واجب ہے، چونکہ لأنہا فقہا ترجع الی اطاعت اولی الامر، رجوع کرتے ہیں اولی الامر کی اطاعت کی جانب باعتبار کون ہے منصوبین عنہم، اس لحاظ سے چونکہ یہ فقہا بھی منصوب شدہ ہیں عنہم ائمہ علیہ السلام کی جانب سے یا اولی الامر کی طرف سے. اولی الامر سے مراد معصومین، پھر اسی کے ذیل میں ان کی نیابت میں یہ ہیں زمانے غیبت میں نائب ہیں ان کے. جب نائب ہیں جس طریقے سے معصومین علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام نبی کے نائب ہیں، اس طرح فقہا ان کے نائب ہیں طبعا و بذات، طبعا و بالعرض. اللہم الا ان یقال من المحتمل ان یکون الحصر فی الاخبار المشار الیہ حصرا اضافیا، سوائے اس کے کہ کہا جائے کہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ حصر روایات میں جو ائمہ معصومین کے بارے میں کیا گیا ہے اس میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہو، المشار الیہ روایت کی جانب اشارہ کیا حصرا اضافیا، مراد اسے حصر اضافی. حصر اضافی طلاب کرام عزیز یعنی دوسری چیز کی بنسبت، دوسری چیز کو نظر میں رکھ کے ایک چیز میں کسی چیز کو معین اور منحصر کر دینا. یہاں پہ حصر اضافی ہے، اضافی ہے نسبی ہے. کس کی نسبت؟ بالنسبت الى حکام الجور المتصدین الحکومت فی آثار الائمت، یعنی جو کہا گیا ہے کہ یہاں مراد الامر فقط ائمہ ہیں، یہ انحصار تعیین کرنا ان حکام کے مقابلے میں ہے جو حکام جور ہیں، ظالم حکمران ہیں، المتصدین الحکومت، جو حکومتیں سنبھال کے بیٹھے فی آثار الائمت ائمہ علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی تھے خلفاء جور، خلفاء ظالم، خلفاء جو تھے ظالم حکمران تھے، ان کی بنسبت انحصار ہے. وغیرہ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی بھی نائب نہ ہو بس یہیں یہ سلسلہ ختم، نہیں. فقہا جن کے بارے میں اس میں عادلون وغیرہ ہیں، فارادوا علیہم السلام بیان ان الحق لہم، بس ارادہ رکھتے ہیں ائمہ علیہ السلام کہ اس بیان کرنے کو حق لہم ائمہ کے لیے ہے. وان ہؤلاء المصدین لیسوا اہلا لہذا الامر، اور یہ جو سنبھالے ہوئے ہیں یعنی حکمران جور یہ اس حکومت کی اہلیت نہیں رکھتے. وَإِلَّا، اور اگر اہلیت رکھتے تو فَوِلَایَةُ الْأَمْرِ إِذَا كَانَتْ عَلَىٰ حَقٍّ، جب ولایت امر جب حق کی جانب سے، خدا کی جانب سے، یعنی کیا اس کا بیان کر بِأَنْ كَانَتْ بِجَعْلِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِيَّاهَا، یعنی ائمہ علیہ السلام نے ولایت امر کو قرار دیا ہے لشخص، کسی بھی شخص کے لیے، کسی فقیہ کے لیے، عنوان یا کسی موضوع کے لیے، تو فهو من قبیل التعلیل الحکم علی الوصف المشعر باللیت. تو یہ اس قسم سے ہے کہ حکم معلق ہے وصف کے ساتھ، یعنی اگر وہ صفت ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے. یہ المشعر
یہ حکم تعلیہ حکم جو سمجھاتا ہے پھر علیت کو یعنی علت کو کہ حکم اور فرماتے ہیں دوران الحکم مدارو، حکم پھر کی بازگشت یا حکم کا جو دائرہ ہے پھرتا ہے حکم مدار و علت کے مدار میں، علت کے ارد گرد. یعنی جب حکم اطاعت کا ہے، اولو الامر کا ہے، اطاعت کا حکم ہے تو اولو الامر کی وجہ سے، پھر اولو الامر حکم دے رہے ہیں فقہا کی اطاعت کے لیے. فقہا کی اطاعت کیوں ہے؟ چونکہ وہ نائب ہیں ان کے. فعلت وجوب الاطاعت لہو ہی کونہ صاحب الامر، بس اطاعت کے وجوب کا حکم علت سبب ان کے لیے یہ ہے کہ یہ صاحب امر ہیں، اولو الامر ہیں. وَأَنَّ لَهُ حَقُّ الْأَمْرِ شَرْعًا، شرعی لحاظ سے خدا کے بعد ان کے لیے امر کا یعنی حکومت و ولایت کا شرعی لحاظ سے حق ہے. وَلَا مَحَالَةَ لَا يَشْمُلُ صورت امری بمعصیت اللہ، اور یقیناً شامل نہیں ہوتی ان کے امر کی صورت خدا کی معصیت کے ساتھ. یعنی اگر شرعی لحاظ سے ولایت ان کے پاس ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کا تناسب نہیں ہے. اذ چونکہ لیس لہو حق الامر بالمعصیت، چونکہ ان کے لیے نہیں ہے معصیت کا کوئی بھی امر کا حق نہیں بنتا کہ خدا کی نافرمانی کریں. وبالجملۃ کلن یہ ہے کہ اطاعت واجبۃ فی حدود ولایت المشروعیت، ان کی اطاعت واجب ہے، اولو الامر کی اطاعت واجب ہے ان کی ولایت شرعی کے حدود میں. ولا یطلق صاحب الامر الا علی من ثبت لہ حق الامر والحکم شرعا، صاحب امر کا اطلاق نہیں آتا سوائے اس شخص پر جس کے لیے حق کے امر یعنی حق کے ولایت و حکم شرعی لحاظ سے ثابت ہو. کما لا یطلق صاحب الدار الا علی من مالکہ شرعا، جس وجہ سے گھر کا مالک صدق اس پہ آتا ہے جو شرعی لحاظ سے گھر کا مالک ہو. دون من تسلط علیہ غصبا، نہ اس شخص پر جو جس نے گھر کو غصب کیا ہو وہ مالک نہیں ہوتا. ولایت فقیہ جلوہ 1 صفحہ 66 پہ. وعلیہ اس بنا پر فلا مانع من شمول الآیت للفقہاء ارزان، بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آیت شامل ہو رہی ہے فقہا عدول کو، عادل فقہا کو ارزان یعنی ائمہ علیہ السلام کے بعد میں. ولیکن نہ یہ لیکن تو نافی الاخبار کا قول ہے، لیکن اس بات کے ساتھ وہ کچھ اخبار منافات بھی رکھتے ہیں جس کا قول امیر المومنین علیہ السلام کا فرمایا انما امر بطاعت اولی الامر، کہا گیا کہ حکم دیا گیا ہے اولی الامر کی اطاعت کا، لانہم معصومون مطہرون لا یامرون بمعصیتہ، کیوں حکم دیا گیا ہے؟ چونکہ معصوم ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. لا یامرون بمعصیتہ، گناہ کا حکم نہیں دیتے. اذ التعلیل یخصص ذلک بالمعصومین، چونکہ علت جو بتا رہے کہ گناہ کا حکم نہیں دیتے، یہ مخصوص تخصیص دے رہی ہے ان روایات کو معصومین کے ساتھ، اور وہی معصومین ہیں جو نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کا امر دیتے ہیں. فتدبر جیداً، آپ اس میں اچھے طریقے سے غور و فکر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.